बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा। आज 7th क्लास की किताब उर्दू किताब में हमने मुसद्दस हाली नज़म जो है पढ़नी है। मुसद्दस हाली से इंतखाब और नज़म पढ़ने के बाद तशरीह कॉपी के काम के लिए लिखनी है। तदरीसी मकासद जो हमें हासिल होंगे इस नज़म को पढ़ने के बाद वो ये है कि मुसद्दस की हैयत से मुतारिफ हो सकेंगे, मुसलमानों के शानदार माजी से आगाह हो सकेंगे, इस्लाम की बरकत जान सकेंगे और फिर मुताले की आदत अपना सकेंगे। इसमें मुसद्दस हाली जो है मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली ने लिखी है। मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली का शुमार उर्दू के अहम शोरा में होता है। ये अशार जो भी आप सामने देख रहे हैं नज़म के, ये उनकी किताब मुसद्दस मदद इस्लाम से लिए गए हैं। हाली ने मुसद्दस मदद इस्लाम में इस्लाम के अरूज व ज़वाल की कहानी बड़े दर्दमंदाना अंदाज में बयान की है। इस नज़म में मुसलमानों के शानदार माजी से हमें आगाह कर रहे हैं मुसद्दस हाली में मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली कि मुसलमानों का एक शानदार माजी है और मुसलमानों का एक रौब दबदबा और इस्लामी तालीमात जो दुनिया में फैल गई। अब यहाँ पे हम देखते हैं इसकी तशरीह। खटा एक पहाड़ों से बत्था के उठी, पड़ी चारसू यकपैक धूम जिसकी, कड़क और दमक दूर दूर उसकी पहुंची, जो टीगस पे गरजी तो गंगा पे बरसी, रहे उससे महरूम आबी न खाकी, हरी हो गई सारी खेती खुदा की। यानी कि अरब की वादियों से जो रहमत के बादल उठे थे वो दूर दूर तक बरसे और कोई भी इससे महरूम ना रहा। खुदा की सरजमीन इस्लाम की रोशनी से मुनव्वर हो गई। ये इस्लाम के फैलने की रोशनी थी कि हर घर हर जगह पूरी दुनिया में इस्लाम की रोशनी फैल गई। इस बंद में जो है मौलाना सहाली कह रहे हैं कि मक्का मौज़म से उठने वाली इस्लाम की रहमत और बरकत की घटा ने सारी दुनिया को रहमत और बरकतों से मालामाल कर दिया और ये इसकी कड़क और चमक दूर दूर तक पहुंची। यानी कि टीगस यानी इस्पानिया का दरिया गरजी, टीगस पे गरजी तो गंगा पे बरसी, यानी इस्पानिया के ये घटा एक तरफ से स्पेन के दरिया टीगस पे गरजी और उसे फैज़याब किया और दूसरी तरफ हिंदुस्तान के मशहूर दरिया गंगा पर बरसी उसे अपनी रहमत से नवाज दिया। यानी पूरी दुनिया इस्लाम इसकी रहमतों और बरकतों से फैज़याब हुई। उम्मियों ने जहां में उजाला हुआ, जिससे इस्लाम का बोलबाला, बुतों को अरब और अजम से निकाला, हर एक डूबती नाव को जा संभाला, जमाना में फैलाई तौहीद मुतलक, लगी आने आने घर से हवाज़े हक हक। इसमें उम्मियों ने जहां में रोशनी की, जिससे इस्लाम का बोलबाला हुआ, उन्होंने बुतों को अरब और अजम से निकाल दिया, हर एक डूबती नाव को जा संभाला और हर डूबती कश्ती को सहारा दिया और ज़माने में तौहीद की रोशनी इस तरह फैलाई कि हर घर से आवाज़ हक हक की आने लगी। इस बंद में शायद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता किए गए बड़े मौज़े का जिक्र नहायत खूबी से करते हुए कहते हैं कि हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मी थे, यानी पढ़ना लिखना नहीं जानते थे, लेकिन इसके बावजूद ग़ार हिरा में उन पर वही के नाजिल होते ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अपनी उम्मत की तालीम की जिम्मेदारी डाल दी गई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस जिम्मेदारी को खूबी से निभाया कि अरब के इलाकों के अलावा अजम के इलाके यानी हिस्पानिया, यूरोप से लेकर हिंदुस्तान तक इस्लाम का झंडा बुलंद कर दिया और बुतों के पुजारी एक खुदा की इबादत करने लगे और थोड़े ही अरसे में हर घर से हक की आवाज़ें बुलंद होने लगी। तीसरा बंद है हुआ गुलगुला नेकियों का बदों में, पड़ी खलबली कुफ्र की सरहदों में, हुई आतिश अफसरदा आतिश कदों में, लगी खाक से उड़ने सब माबूदों में, हुआ काबा आबाद सब घर उजड़ कर, जमे एक जा सारे दंगल पिछड़ कर। यानी कि नेकियों का चर्चा हर जगह हुआ, आतिश कदों की आग बुझ गई और फिर सिर्फ और सिर्फ काबा आबाद हुआ। यानी कि इसमें बता रहे हैं अल्तासन हाली कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में तशरीफ लाए तो आतिश कदों की आग जो थी वो बुझ गई और सिर्फ काबा आबाद हुआ और लोगों का उनसे यकीन उठ गया, नेकियां बदी पर गालिब आ गईं, बुराई का पर्दा फाश हो गया, भटके हुओं को सिरात मुस्तकीम मिल गई। यानी बुतों की पूजा करने वाले एक खुदा के आगे सजदा रेज हो गए। दुनिया के हर रंग नस्ल के लोग सिर्फ वहदानियत के तस्वर के तहत खाना काबा में इकट्ठे होने लगे। इस्लाम ने उन्हें एक मरकज पर इकट्ठा किया, इस्लाम का परचम दुनिया भर में बुलंद हो गया। अगला बंद है हर एक मैं कदे से भरा जाके सागर, हर एक हाट से आए शराब होकर, गिरे मिसले परवाना हर रोशनी पर, गिरा में लिया बांध हुक्म पैगंबर के, हिकमत को एक गुमशुदा लाल समझो, जहां पाओ अपना उसे माल समझो। यानी कि मुसलमान इल्म हुनर की तलाश में परवाने की तरह हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ गए और हिकमत और दनाई की बातें सीखी।
یعنی کہ اس میں اس شاندار ماضی کا ذکر کر رہے ہیں مولانا اشرف حالی کہ مسلمانوں نے ہر جگہ سے ہر طرح کے علوم و فنون سیکھے، ہر علم و فنون میں مہارت حاصل کی، اور اس میں جیسے پروانہ ہے وہ روشنی کی طرف جاتا ہے، اپنی جان قربان کر دیتا ہے لیکن اپنی منزل کے لیے جدوجہد ضرور کرتا ہے، یہ تشبیہ دی ہے پروانہ سے مسلمانوں کو۔ اسی طرح مسلمانوں نے علم حصول کے لیے ہر جگہ ہر ادارے سے فیض اٹھایا۔ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کو گرہ سے باندھ دیا کہ حکمت کو گمشدہ لال سمجھو، یعنی حکمت مومن کی گمشدہ میراث ہے۔ یہ حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ حکمت مومن کی گمشدہ میراث ہے، اسے جہاں پاؤ حاصل کر لو۔ یعنی اس کے بعد دیکھیں گے نیکسٹ جو بند ہے، ہر ایک علم کے فن کے جویا ہوئے وہ، ہر ایک کام میں سب سے بالا ہوئے وہ، فلاحت میں بے مثل و یکتا ہوئے وہ، سیاحت میں مشہور دنیا ہوئے وہ، ہر ایک ملک میں ان کی پھیلی عمارت، ہر ایک قوم نے ان سے سیکھی تجارت۔ اس میں حالی بتا رہے ہیں کہ ہمارے آباء و اجداد نہ صرف علم و ہنر بلکہ دوسرے شعبوں میں بھی دوسروں کے لیے باعث فخر تھے۔ دوسرے شعبے کون سے؟ فلاحت، کھیتی باڑی، جویا یعنی کہ تلاشی متلاشی، جو تلاش کرتا ہے علم کو، اور یہاں پہ دیکھیں سیاحت میں بھی، اور انہوں نے اچھے کام سر انجام دیا اور نام پیدا کیا۔ یعنی مسلمان اپنے دل میں علم و فن کی سچی لگن رکھتے تھے، ہر قسم کے علوم و فنون سیکھنے حاصل کرنے کی تلاش میں رہتے تھے۔ اس طرح انہوں نے علم و فنون کی قدر منزلت کو پا لیا اور ہر شعبے میں دوسرا قوموں سے آگے نکل گئے، یہاں تک کہ مسلمان زراعت اور کاشتکاری کے میدان میں بے مثل و یکتا تھے، تجارت کے وہ بہترین اصول اپنائے جن سے دنیا کی دوسری قومیں بھی فیض یاب ہوئیں، اور ہر ملک میں مسلمانوں کی تعمیر کردہ عمارات آج بھی موجود ہیں۔ گویا آج دوسری قوموں کی ترقی کی وجہ صرف اور صرف مسلمان ہیں، ان کا کوئی ثانی نہیں۔ آخری بند اس نظم پڑھتے ہیں، یہ ہموار سڑکیں، یہ راہ مصفہ، دو طرفہ برابر درختوں کا سایہ، نشاں جا بجا میل و فرسخ کے برپا، سرے راہ کنویں اور سرائے مہیا، انہی کے ہیں سب نے یہ چربے اتارے، اسی قافلے کے نشاں ہیں یہ سارے۔ یعنی کہ یہ بالکل سیدھی سڑک جو ہے اور راہ پاک راہ، اس میں آمد و رفت کی جو سہولت میسر ہے آج کل، یہ سب ہمارے بزرگوں کے زمانے میں مہیا تھیں اور یہ انہی کی تقلیدیں بنائی گئی ہیں۔ یعنی کہ اس میں مسلمانوں کے بارے میں بتا رہے ہیں الحالی کہ مسلمانوں نے اسلامی سلطنت کو وسیع کرتے ہوئے ان علاقوں کی ترقی خوشحالی کے لیے کافی زیادہ کام کیا۔ صاف ستھری سڑکیں، دونوں جانب درخت لگائے جو سفر کرنے والوں کو سایہ فراہم کرتے، راستے کا اندازہ لگانے کے لیے جگہ جگہ سفر کی پیمائشی نشانات لگائے، راستے میں کنویں بھی کھدوائے، سرے راہ کنویں یعنی کہ کنویں بھی کھدوائے، اور سرائے مہیا کی، یعنی کہ جس کنویں کھدوانے کے بعد جس کا ٹھنڈا میٹھا پانی مسافروں کی پیاس بجھاتا، مسافروں کے آرام کے لیے سرائے مہیا کی، یعنی کہ ان کے لیے آرام کے لیے راستے سرائے بنائی۔ غرض مسلمانوں نے بہت سارے ایسے کام کیے، آج دوسری اقوام مسلمانوں کی عظیم روایات کی نقل اتار رہی ہیں، یعنی کہ یہاں پہ یہ چربے اتارے، یعنی کہ دوسری قومیں مسلمانوں کی یہ تقلید کر رہی ہیں، نقلیں اتار رہی ہیں، یہی ترقی کی راہ پر گامزن ہوئی ہیں۔ مسلمانوں کے ذریعے سے ان کے لیے نشان راہ ہے، افسوس کہ ہم اپنے شاندار ماضی کو فراموش کر چکے ہیں، جن کی وجہ سے ہم بہت سی قوموں سے پیچھے رہ چکے ہیں۔ یعنی کہ اس طرح سے تاریخ کے بارے میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ مسلمانوں کا ماضی کتنا شاندار تھا۔ مسلمان جو ہے وہ ہر علم و فن میں اپنی مہارت حاصل کرتے رہے ہیں۔ اب اس میں دیکھیں گے کہ مسدس حالی میں جو آپ نے حیت دیکھی ہے، اس میں 6 مصرے ہیں، 1 2 3 4 5 اور 6، یعنی ایسی نظم جس کے ہر بند 6 مصروں پر مشتمل ہو اسے مسدس کہتے ہیں، جیسا کہ عنوان سے ظاہر ہے، مسدس حالی سے انتخاب، تو اس لیے مسدس جو ہے اس کی حیت سے ہم متعارف ہو گئے ہیں کہ ہم مسدس کس نظم کو کہتے ہیں جس نظم میں 6 مصرے شامل ہوں۔ ٹھیک ہے جی طلبہ، نیکسٹ جو ہم دیکھ رہے ہیں وہ ہے عنوان کی تشریح، اور تشریح میں ہم نے دیکھنا ہے کہ اس میں ہم سب سے پہلے تشریح لکھنے سے پہلے جماعت کا کام لکھیں گے اور اس کے بعد تاریخ لکھیں گے، لیکن جماعت کا کام لکھنے سے پہلے ٹائٹل پیج بنانا نہیں بھولنا، کہ ٹائٹل پیج جو ہے وہ بہت ضروری ہے، اور اس کے بعد آپ جماعت کا کام، تاریخ، عنوان اور تشریح شامل کریں۔ درزل بند کی تشریح میں حوالہ مفہوم تحریر کریں گے، یہ بند آپ کے سامنے ہے، حوالہ میں لکھیں گے نظم کا عنوان مسدس حالی سے انتخاب، شاعر کا نام مولانا الطاف حسین حالی، مفہوم اس کا ہے جب نیکیوں کا چرچا ہر جگہ ہوا تو آتش قدوں کی آگ بجھ گئی اور صرف کعبہ آباد ہوا۔ تشریح میں دیکھیں گے مولانا الطاف حسین حالی کا شمار اردو کے اہم شعراء میں ہوتا ہے، یہ نظم ان کی کتاب مسدس مد و جزر اسلام سے لی گئی ہے۔ حالی نے اس کتاب میں اسلام کے عروج و زوال کی کہانی بڑے درد مندانہ
انداز میں بیان کی ہے۔ زیر تشریح بند میں شاعر اسلام کی بدولت آنے والے عظیم انقلاب کو احسن انداز سے بیان کرتے ہیں کہ اسلام کے زیر اثر برائی پر فخر کرنے والے نیک لوگوں کی فہرست میں شامل ہو گئے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے تو آتش کدوں کی آگ بجھ گئی اور لوگوں کا ان سے یقین اٹھ گیا۔ نیکیاں بدی پر غالب آ گئیں، برائی کا پردہ فاش ہو گیا، بھٹکے ہوں کو صراط مستقیم مل گئی، بتوں کی پوجا کرنے والے ایک خدا کے آگے سجدہ ریز ہو گئے۔ اسلام نے کیسر و کسریٰ کے محلات گرا دیے، آتش کدوں میں کفر و شرک کی جلنے والی آگ کو وحدانیت کے تصور نے ٹھنڈا کر دیا۔ ان عبادت گاہوں میں سناٹا چھا گیا، باطل تصورات کو جھٹلا دیا گیا اور صرف اللہ کا گھر آباد ہوا۔ دنیا کے ہر رنگ اور نسل کے لوگ جو صرف وحدانیت کے تصور کے تحت خانہ کعبہ میں اکٹھے ہونے لگے۔ اسلام نے انہیں ایک مرکز پر اکٹھا کیا اور اسلام کا پرچم دنیا بھر میں بلند ہو گیا۔ بقول شاعر، عرب میں یہ صدیوں سے تھا کرن چھایا، پلٹ دی بس ایک آن میں اس کی کایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کی وجہ سے کفر و جہالت کا خاتمہ ہوا اور حق و باطل میں فرق واضح ہو گیا اور اسلام کا پرچم دنیا بھر میں بلند ہو گیا۔ اب آپ کو دوسرے صفحے پر نظر آ رہا ہے گھر کا کام، تاریخ اور عنوان تشریح۔ اب پھر اس میں ایک اور بند آپ کی تشریح کی پریکٹس کے لیے شامل کیا گیا ہے۔ یہ بند آپ کو نظر آ رہا ہے، ہر ایک میں کدے سے بھرا جا کے ساغر۔ ٹھیک ہے جی، ہر ایک گھاٹ سے آئے سیراب ہو کر، گرے مثل پروانہ ہر روشنی پر، گرہ میں باندھ لیا باندھ حکم پیمبر کہ حکمت کو ایک گمشدہ لال سمجھو، جہاں پاؤ اپنا اسے مال سمجھو۔ حوالہ لکھیں گے آپ، نظم کا عنوان، شاعر کا نام اور مفہوم آپ کے سامنے ہے کہ مسلمان علم و ہنر کی تلاش میں پروانے کی طرح حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف گئے اور حکمت اور دانائی کی باتیں سیکھیں۔ عزیز طلباء، اب آپ نے اس کام کو اپنے گھر کے کام کے لیے شامل کرنا ہے، تشریح دونوں بند کی لکھنی ہے تاکہ آپ اس میں مزید اس مہارت حاصل کر لیں، تشریح کو اچھے انداز میں خوش خط لکھیں اور بہت ہی صاف ستھرا کام کریں۔ انشاءاللہ پھر نیکسٹ کام کے لیے آپ کو پھر بتائیں گے۔ دعا میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔